آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں گے تو ہر معصوم میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ اللہ نے جن کو بھیجا ان کے اسماء جو ہیں اللہ نے اپنی طرف سے رکھے، اپنے پاس سے رکھے، اور ان کے نور کے لیے بھی اللہ نے خاص اہتمام فرمایا۔ اگر آپ کی سماعتیں آمادہ ہیں فضائل محمد و آل محمد سننے کے لیے تو میں کوشش کروں گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے کمالات میں سے، فضائل میں سے کچھ موتی چن کر آپ کی عظیم سماعتوں کو ہدیہ کیا جائے۔ آمادہ ہیں انشاءاللہ سب؟ آپ جو آمادہ ہیں مل کر صلوات بآواز بلند پڑھ لیں محمد۔ پہلی روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام عزیزان سے، بزرگان محترم سے، کہ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس میں بہار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو نقل فرمایا سمی الحسن حسنا، کہ مولا حسن علیہ السلام کا نام اللہ نے حسن اس لیے رکھا۔ میرے موضوع پر توجہ فرمائیے گا، میں نے عرض یہ کیا ہے کہ کوئی وقت اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ اپنی طرف سے اللہ نے ہادیان کو نہ بھیجا ہو، اللہ نے ہادیوں کو نہ بھیجا ہو، اور جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے تو ان کے آنے کے لیے اللہ نے خاص اہتمام کیا ہے، ان کے اسماء کا بھی اللہ نے اہتمام کیا اور ان کے نور کا بھی اللہ نے اہتمام کیا۔ فرمایا سمی الحسن حسنا، ان کا نام حسن اس لیے رکھا گیا۔ اچھا آپ نے محبت فرمائیے تو اس سے پہلا مرحلہ بھی سماعت فرما لیں کہ جب مولا حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک امیر علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، یا علی اللہ نے ہمیں چاند سے پیارا بیٹا عطا فرمایا ہے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو پاک امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ آپ کو پتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان بچوں کے نام رکھنے میں کبھی آپ کے بابا سے پہل نہیں کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کبھی آپ کے بابا سے پہل نہیں کی۔ اب جو ہی رسول خدا تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مولا حسن علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس بچے کا نام کیا رکھیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ اب کون ہے رسول خدا جو وما ینطق عن الہوا کے مالک ہیں، جو اس وقت تک نطق نہیں کرتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہو جاتی ہے؟ وہ بھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیدہ میں اللہ سے پہل کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بچے کا نام رکھا جاتا ہے، جو ہمارے خاندان کا بزرگ ہوتا ہے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس سے بات پوچھی جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بہتر نام دیں۔ اس لیے احادیث میں بھی ہے کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ بچے کا نام سب سے پیارا رکھیں، اور ہمیں ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ اپنے ناموں کو ہمارے ناموں پر رکھو۔ تو گویا کہ اگر ان احادیث کو جوڑا جائے تو معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے تو اس کا نام یا محمد رکھو یا علی رکھو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اور اللہ اگر تمہیں بیٹی عطا فرمائے تو خزانہ قدرت میں ان کے اسماء سے بہتر اللہ نے نام نہیں رکھے۔ یا اس کا نام فاطمہ رکھ دینا، یا کنیز فاطمہ رکھ دینا، یا زینب عالیہ رکھ دینا، یا کنیز زینب رکھ دینا۔ الحمدللہ رب العالمین، یقین کریں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس کریم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں کتنے پیارے ائمہ عطا فرمائے۔ تو پاک پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میں اللہ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ جب یہ کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، تو اللہ نے جبرائیل کے لیے ارشاد فرمایا، جبرائیل کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے تو علی کی آپ کے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، خالق آپ کی زندگیاں درست فرمائے تو ان کے بیٹے کا نام شبر تھا، کہا ہم عربی زبان میں کہا ان کا نام حسن رکھ دیں۔ اب توجہ چاہوں گا، یقین کریں اس گھرانے کی عظمت پر غور فرمائیے گا، یقین کریں خدا کی قسم ہے ہم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا ممبروں سے ختم ہو گیا، ان کی سماعتوں کی عادت ختم ہو گئی ہے، اور ضرورت ہے وقت کی کہ ان کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ خدا کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی حدیثیں بنائی گئی، جعل کی گئی، جو ان کے فضائل تھے وہ لوگوں نے چوری کیے، اور ابھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس بچوں کو، ان نئی پود کو بتائیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کن مقامات کے مالک ہیں، کن فضائل کے مالک ہیں، کن عظمتوں کے مالک ہیں۔ تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ گھرانہ، یہ خاندان وہ گھرانہ ہے کہ جن کے نام بھی اگر رکھنے ہو تو اللہ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے بہت عظیم جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے تو کسی خاندان کے بزرگ کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہاں نام رکھنے والے خاتم النبیین بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ نام اللہ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے، اور نام کیا رکھا؟ فرمایا سمی الحسن حسنا، کہ حسن کا نام اللہ نے حسن اس لیے رکھا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، لأن اللہ، لأن قامت السماوات والارض بإحسان اللہ تبارک و تعالی، کہ حسن کا نام اللہ نے حسن اس لیے رکھا کہ اللہ کے احسان سے اللہ نے زمین اور آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ صلوات اللہ کا نام احسان ہے، اسی سے اللہ نے مولا حسن کا نام رکھا۔ حسن احسان سے حسن مشتق ہے، اور پھر فرمایا واشتق الحسین من الاحسان، کہ حسین مولا کا نام بھی اللہ نے احسان سے مشتق کیا ہے۔ ابھی روایت سنا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، اس کے بعد نتیجہ سماعت فرمائیے گا، حقیر کا استدلال سماعت فرمائیے گا جو علماء کے ذریعے طلاب تک پہنچا ہے، کہ دونوں کا نام حسن ادھر حسین، یہ احسان الہی سے ہیں، اور اس احسان سے اللہ نے آسمان کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، اللہ نے زمین کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، اور حسین تصغیر حسن کی ہے، یعنی تصغیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا، اگر حسین حسن کو چھوٹا کیا جائے تو حسین بنتا ہے۔ اب حسن اور حسین اللہ کے احسان سے مشتق ہیں، یعنی اللہ نے احسان کیا تو اللہ نے ہمیں حسن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اسی حسن اور حسین سے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لے مولا کی ذات۔ یہ وہ جو خصوصیت تھی جو مولا حسن علیہ السلام کے لیے خاص تھی، اور اگر ان پنجتن پاک کو دیکھا جائے، چہاردہ معصومین کو دیکھا جائے، روایت ہے اس کو آجان الاخبار میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مولا رضا علیہ السلام سے نقل کیا۔ صلوات بآواز بلند پڑھا کرے محمد و آل محمد کی ذات۔ کہ مولا امیر علیہ السلام نے، اب وہ خصوصیت بتانا چاہتا ہوں جو ان سب کے لیے ہے، یعنی جو اللہ نے ہادی بھیجی ہے اس کے لیے خصوصیات توجہ فرمائیے گا۔ جو اللہ نے ہادی بھیجی ہے کن کن خصوصیات سے وہ
مملو ہیں جو اللہ نے ان میں رکھی ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک بات پہنچانے کے لیے پاک پیغمبر سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، آپ افضل ہیں؟ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا سب؟ آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ میں نے کیا عرض کیا کہ پاک مولا امیر نے کیا عرض کیا پاک پیغمبر سے، یا رسول اللہ آپ افضل ہیں؟ بولیے ذرا، شاباش، یا جبرائیل افضل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی ان اللہ عز وجل فضل الانبیاء المرسلین علی ملائکتہ المقربین۔ یا علی اللہ نے اپنے انبیاء مرسلین کو، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے تمام ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی۔ وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھ پیغمبر کو اللہ نے تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اگلے جملے پر غور فرمائیے گا، فرمایا والفضل، اللہ آپ کو سلامت رکھے، والفضل من بعد لکا وللائمۃ من بعدک۔ یا علی یہی فضیلت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یا علی نہیں غور فرما رہے ہیں، علی نفس پیغمبر ہے نا، آئے مبالغہ کی ضرورت سے مجھے ادھر نہیں بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میں نے اظہر بھائی سے بڑے اعلانات سنے ہیں، بڑے بڑے علماء پڑھتے رہتے ہیں، علماء کی مجالس ہونی چاہیے، تو یہاں سماعت انداز سماعت کو بلند ہونا چاہیے، یعنی مجھے اشارہ کرنا چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں یعنی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بعد والے جملات پر غور فرمائیے گا، کوشش کریں مجھے زیادہ تفصیل نہ عرض کرنا پڑے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی تمام انبیاء پر۔ پھر کیا فرمایا؟ یہی فضیلت یا علی میرے بعد تیرے لیے ہے، اور تیرے بعد تمام ائمہ معصومین کے لیے ہے۔ ہم ایسے نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے تمام ائمہ بعد از خاتم النبیین تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ ملائکہ کی بات جو ہم تک پہنچ رہی ہے، جو پاک امیر ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس پر توجہ فرمائیے گا۔ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے؟ تو پاک نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے لیے فضیلت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان الملائکۃ، توجہ چاہ رہا ہوں، ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا۔ فرمایا ملائکہ جو ہیں یہ ہمارے اور ہمارے محبوں کے خادم۔ نہیں پتا آپ کون سی فضیلتیں سنتے ہیں، مل کر نعرہ حیدری۔ ملائکہ ہمارے اور ہمارے محبوں کے خاتم ہیں، خادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ یا علیش، یہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو اپنے دوش پہ رکھا ہوا ہے، جو توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے، اللہ نوجوان بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ فرمایا یہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو سنبھالا ہوا ہے، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، جو اللہ کی حمد کے ذریعے تسبیح کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ملائکہ ہمارے ان موالیان کے لیے کہ جن کے پاس ہماری ولایت ہے، جو ہماری ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا علی لولانا ما خلق آدم ولا حوا۔ یا علی اگر اللہ نے ہمیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ اللہ آدم کو پیدا کرتا،
نہ اللہ حوا کو خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ جہنم کو خلق کرتا، نہ اللہ آسمان کو خلق کرتا، نہ اللہ زمین کو پیدا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ یا علی، یہ ملائکہ جو ہیں کیوں ہم سے ان سے اللہ اکبر وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت بڑا راز کھلے گا اگر آپ نے توجہ فرمائی، اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کی، تقدیس کی، تحلیل کی، ان کو دیکھ کر ملائکہ نے کی۔ اب وجہ یہ ذہن میں آتی ہے کہ ائمہ نے کیوں اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی تحلیل کی، اللہ کی تقدیس کی، کیوں لا الہ الا اللہ کہا، کیوں سبحان اللہ کہا؟ اس کی وجہ بھی معصوم اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں بعد والے حصوں میں۔ فرمایا کہ ہم ملائکہ سے کیوں افضل نہ ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تعلیل میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تقدیس میں ان ملائکہ میں آگے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، یہ جو ہادیان، اللہ جن کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے، موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ ایسے ہادی نہیں بنا دیتا، ان کے لیے خاص سلسلہ رکھتا ہے، ان کو خاص خصوصیات عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، اس عالم ارواح میں۔ اب سنیے گا کہ کیوں ائمہ معصومین نے، ان چہاردہ معصومین نے اللہ کی تسبیح کی، تقدیس کی۔ کہا جب اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، سب سے پہلے جب خلق کیا تو ان ملائکہ نے ہماری ارواح کو دیکھا، اور انہوں نے ہماری بزرگی کو دیکھا، ہماری اعلیت کو دیکھا، عظمت کو دیکھا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا تو ان کے ذہن میں آیا، ہمارے نور کی یگانیت ان کے ذہن میں آئی، تو ہم نے فوراً اللہ کی تسبیح کیا۔ کیوں؟ تاکہ ملائکہ کو پتا چلے کہ ہم خالق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، یعنی اس عالم ارواح سے بھی خدمت توحید ہے، تاکہ ملائکہ کو پتا چلے کہ خالق وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد جب ملائکہ نے ہماری عظمت کو دیکھا تو اس وقت ہم نے اللہ کی لا الہ الا اللہ کہا، کہ ملائکہ کو پتا چلے کہ وہ اللہ ہے کہ جس کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ فرمایا کہ جب ملائکہ نے ہماری شان کی عظمت کو دیکھا تو ہم نے اللہ اکبر کہا، کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اکبر ہے، ہم اس کے پروردہ ہیں جو ہماری صفات سے منزہ ہے، وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ملائکہ نے ہماری قدرت کو دیکھا، ہماری طاقت کو دیکھا، تو اس وقت ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم نے اس نعمت کے شکر کے لیے کہا الحمدللہ، تاکہ ملائکہ کو پتا چلے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مطلب کیا؟ معصوم روایت میں فرما رہے ہیں کہ ملائکہ نے ہماری تسبیح سے دیکھ کر اللہ کی تسبیح کی، ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے، تحلیل کرنے سے اللہ کی تعلیل کیا، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی تقدیس کیا۔ ہم کیوں نہ ملائکہ سے افضل ہوں؟ پھر فرمایا کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا، اور اللہ نے ہمارے نور کو آدم کے صلب میں قرار دیا۔ صلب میں رکھنے کے بعد اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو میری بندگی اور عبادت کے لیے، اور آدم کی تعظیم کے لیے، اس تعظیم کی
وجہ سے کہ جو ہم آدم کے صلب میں تھے. اور امام حسن علیہ السلام ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کہ زبیر کا غلام مساہر کہتا ہے کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ کون سب سے زیادہ پاک پیغمبر کے مشابہ ہے. کہ اتنے میں عبداللہ ابن زبیر آیا، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سب سے زیادہ پیغمبر کے ان کے خاندان میں سے مشابہ ہے، شبیہ ہے. کہا کون؟ کہا حسن ابن علی علیہ السلام. اب عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ ہوتا تو قضیہ اتفاقیہ ہو جاتا. کہتے اتفاق ہو گیا تھا، حسن تشریف لے آئے تھے، پاک پیغمبر تھے، سجدے میں تھے، یہ پشت پہ سوار ہو گئے. کہا نے کئی مرتبہ دیکھا کہ پاک پیغمبر سجدے میں ہوتے تھے، پاک حسن علیہ السلام پشت پر سوار ہو جاتے تھے. میں اپنے بزرگان سے دعاؤں لینے کے لیے اور نوجوانوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. آیت اللہ وحید حافظ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ روایت کی درایت پر غور کیا کریں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں معصوم. کہ جتنی دیر بھی حسن بیٹھے رہتے، پیغمبر سجدے میں رہتے. بڑی بات ہے، خدا کی قسم بڑی بات ہے. عبادت الہیہ میں ہے پاک پیغمبر. اور میں نے پہلے آیت تلاوت کر دی وما ینطق عن الہوا کے مالک ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ فرما رہے کہ میرے نبی جب تک حسن نہ اٹھے سجدے سے سر نہ اٹھانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا پھر میں نے خود دیکھا کہ جب پاک پیغمبر رکوع میں ہوتے تھے، حسن علیہ السلام آنا چاہتے تھے، پیغمبر ٹانگوں میں راستہ دے دیتے تھے. کبھی آتے تھے، کبھی جاتے تھے، کبھی آتے تھے، کبھی جاتے تھے. یہ حسن مولا ہے. مولا کے فضائل قابل احصاء نہیں ہیں. ان کے بچپنے ہی کو دیکھا جائے نا تو حیرتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. مدینے میں آیا، جب تھک چکا تھا دشمنی کر کے، پاک امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اپنی ان زبانوں کو لازمی ذکر کی عادت ڈالیے، خصوصاً برے صغیر کی الحمدللہ بڑی اچھی عادت ہے کہ جب بھی آئمہ کا نام آتا ہے تو مومنین بڑے جوش و خروش سے صلوات پڑھتے ہیں. صلوات بآواز بلند پڑھیں، آئمہ کی ذات پڑھیں. مدینے میں آیا، کہا یا علی احسان کیجئے، اپنے بھائی سے میری صلح کرا دیں. مولا امیر علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا. اتنے میں اس کی نظر پڑی، کیا ہے پردہ ہے، پردے کے پیچھے جناب سیدہ ہیں. اسے محسوس ہوا اور دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. توجہ چاہوں گا، پھر عرض کر رہا ہوں روایت کی درایت پہ غور کیا کریں. اللہ جن کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے ان کو کیسی خصوصیات عطا فرماتا ہے. موضوع میرا آج کا ذہن میں رکھیے گا. 14 ماہ کا سن ہے مولا کا. کتنا؟ 14 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 14 ماہ کا سن ہے. جب اس نے دیکھا تو عرض کرتا ہے اے بنت رسول خدا اپنے اس بچے سے کہیں. نہیں غور فرما رہے، نہیں غور فرما رہے. ابو سفیان جیسا بھی تھا لیکن وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ 14 ماہ کا بچہ بات کر سکتا ہے. نہیں غور فرما رہے، نہیں غور فرما رہے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہ آپ نے اس بچے سے کہیں کہ میری پیغمبر کے ساتھ صلح کرا کے عجب و ارم پر احسان کر کے ان کا سردار بن جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میری سلو کرا کے عجم و عرب پر احسان کر کے ان کا سردار بن جائے. 14 ماہ کا مولا کا سن ہے. اتنا کہنا تھا اللہ اکبر, ہماری جانیں قربان ہو جائیں. امام حسن علیہ السلام سامنے, توجہ چاہ رہا ہوں. اب روایت کے جملے ہیں. 14 ماہ کے اس امام نے کیا کیا, اپنے ایک ہاتھ سے ابو سفیان کا ناک پکڑا, ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور یہ کہا قل یا ابا سفیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حتی اکونا شفیعن. اے ابو سفیان ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دے, محمد الرسول اللہ کہہ دے, تاکہ میں حسن تجھ پر احسان کر کے تیرا شفیع بن جاؤں. اللہ اکبر. اب یہاں پر 2 روایات ہیں, دونوں کو نقل کر دیتا ہوں جو اگلا کلام ہے. ایک روایت میں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی, دوسری میں ہے کہ پاک امیر المومنین تک پہنچی. میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یہ نہیں, یہ 14 کا نور ایک ہے. کبھی موقع ملا تو ان کے نور پہ عرض کروں گا. یہ 14 کا نور ایک ہے. جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کہا, الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد من ذریت آل محمد نذیر یحییٰ بن زکریا. فرمایا کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے آل محمد میں ذریت آل محمد سے یحییٰ ابن زکریا کی مثل بچے عطا فرمایا. اب یحییٰ ابن زکریا کے لیے کیا ملتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, کہ ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا فرمایا. یہ حسن وہی کام کر رہے ہیں جو یحییٰ بچپنے میں کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ حیدری. اللہ اکبر. خالق آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. اللہ اکبر. مولا حسن علیہ السلام کی بندگی, ان کی عبادت, اب وقت نہیں ہے وإلا میں ایک اور طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں زیادہ وقت نہ لوں آپ کا, بس یہی روایت ہدیہ کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. ابوا کے مقام پہ زہرا کا یہ لال مولا حسن علیہ السلام نماز میں مشغول تھے. بڑی عظیم روایت میں ممبر سے پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں, اور میں نے اب تک اپنی زندگی کے اس ایج تک, اس طلبگی میں 25 سال الحمدللہ حوزہ میں کم میں ہوئے ہیں, آج تک نہ میں نے علماء سے سنی ہے نہ کسی جگہ سے سنی ہے. شاید آپ نے سنی ہو, چونکہ علماء سنتے رہتے ہیں, لیکن حقیر کے اس انداز کو دیکھیے گا. اگر پسند آئے, یقیناً روایت معصوم میں پسند آئے گی تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابوا کے مقام پہ مولا نماز پڑھ رہے تھے, یا اتنے میں ایک مستور آتی ہے, حسین و جمیل مستور ہے, پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے. نبوت اور امامت کو دیکھیے گا, مقام امامت کون سا مقام ہے. اب وقت نہیں ہے کہ مقام امامت کو بیان کیا جائے کہ اس کی عظمت کیا ہے. مولا نماز ختم فرماتے ہیں, اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. مستور کہہ دیے میں آپ کی خدمت میں ہوں. مولا فرمایا کوئی حاجت؟ کا جی حاجت ہے. کہ میری مراد کو پورا فرمائیے, میرا شور نہیں ہے. مولا فرمایا کو مؤنش, دور ہو جا مجھ سے, مجھے اور اپنے آپ کو آگ سے بچا. یہ اصرار کرتی ہے. مولا انکار فرماتے ہیں. یہاں کے روایت کے جملے ہیں کہ مولا کا گریہ بلند ہو جاتا ہے. اتنا گریہ فرماتے ہیں, اتنا گریہ فرماتے ہیں. نبوت اور امامت کے فرق کو دیکھیے گا. جناب یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے لیے کیا ملتا ہے. سورہ یوسف آپ کے اذہان عالیہ میں ہے, میں فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. وہ ان دروازوں کا بند ہونا اور پھر پروردگار کے حکم سے ان 7 دروازوں کا کھل جانا, جناب یوسف کا بچ جانا, وہ جناب یوسف ہیں. اب جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیے گا, مولا کا گریہ بڑھ رہا ہے.
اب اس گریے میں اتنی معنویت ہے، اتنی روحانیت ہے کہ وہ مسرور جو یہ عالم دیکھتی ہے اس کا گریہ شروع ہو جاتا ہے، اتنا گریہ کرتی ہے، اتنا گریہ کرتی ہے۔ ادھر مولا حسن گریہ فرما رہے ہیں، ادھر وہ گریہ کر رہی ہے، ادھر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب انہوں نے مسلسل مولا موسیٰ کاظم کو قید رکھا تھا اور قید کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے وہاں پر بھی ایک مستور کو بھیجا تھا کہ امام معصوم پر تہمت لگائی جائے۔ وہاں پر بھی مولا نے کیا کیا تھا؟ اپنی بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے ایسا عالم سامنے لائے تھے کہ وہ مستور بھی سجدے میں گر گئی تھی۔ ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ تینوں روایات سامنے رکھیے گا، میں نتیجہ عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ادھر مولا گریہ کر رہے ہیں، اتنی دیر میں مولا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اب جب وہ عالم دیکھتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ روایت کا بعین ہی جملہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام بھائی حسن کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے سامنے تکلم نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے۔ اب جب دیکھا بھائی حسن رو رہے ہیں، مستور بھی رو رہی ہے، مولا نے گریہ شروع کر دیا۔ یک کے بعد دیگر اصحاب آنا شروع ہوئے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ انہوں نے جب یہ معصومین کا عالم دیکھا، ان کا گریہ شروع ہو گیا۔ گریہ ہے کہ وہ مقام عالم گریہ بن گیا، گریہ بلند ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ مستور اٹھ کے ہدایت لے کے چلی گئی۔ اس کے بعد مولا حسین تشریف لے گیا، صاحب چلے گئے۔ کچھ بھی کسی نے نہ پوچھا۔ جب حسین نہیں پوچھ پا رہے، باقی کون پوچھے گا؟ وقت گزرتا رہا۔ ایک شب میں مولا حسن علیہ السلام نیند کے عالم ہے یا نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کیا کہ بھائی حسن گریہ کر رہے ہیں، اونچا اونچا رو رہے ہیں۔ کہا بھیا حسن، یہ گریہ کی وجہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین بتاتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ کہا ٹھیک ہے بھیا، فرمائیے۔ کہا حسین میں خواب میں تھا، نیند میں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ اب جب میں نے ان کو دیکھا، سب لوگ ان کے حسن جمال کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی ان کے حسن جمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنی دیر میں میرا گریہ شروع ہو گیا۔ خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے گریہ شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں یوسف میری طرف متوجہ ہوئے۔ ما یبکی کا یا اخی، اے میرے بھائی حسن کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا یوسف، آپ کے اس واقعے کی وجہ سے جو آپ کا عزیز مصر کی زوجہ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو آپ زندان میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد جو آپ کے بابا نے آپ کی جدائی برداشت کی، وہ آنسو بہاتے رہے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ کے اس صبر اور اس استقامت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے زندان برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن وہ کام نہ برداشت کیا۔ تو اس وقت کہا کہ جب یہ میں نے کہا توجہ چاہ رہا ہوں، کہا جوئی میں نے یہ کہا اے حسن تو اس وجہ سے تو تعجب کر رہا ہے، اس بدوی عورت کی وجہ سے تعجب نہیں کر رہا کہ جس نے ابوا کے مقام میں تیرے ساتھ مزاحمت اختیار کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی نبی اور امام میں اتنا فرق محسوس ہوتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایصال الی المطلوب ہوتا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایراء الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اس مقام تک، مقصد تک، ہدایت تک پہنچا دینا۔ نبی کا کام ہے ایراء الطریق، فقط راستہ دکھا دینا، لیکن امام کا کام کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب ہے، یعنی مطلوب تک، ہدایت تک پہنچا دینا۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ اللہ پاک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔
روایت میں ہے، اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں جو حقیر کی نظروں سے گزری، آپ نے بھی بہت سماعت فرمائی ہوں گی، کہ مسجد نبوی میں حسن اور حسین مولا تشریف لاتے ہیں، پاک پیغمبر حسن مولا کو دائیں زانو پہ بٹھاتے ہیں، حسین مولا کو بائیں زانو پہ بٹھاتے ہیں، اور حسن مولا کے لبوں کے بوسے دینا شروع کرتے ہیں، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھیں جو سمجھ چکے ہیں، اور حسین مولا کی گردن کے بوسے لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اگرچہ روایت مصائب کی ابتدا میں ہے، لیکن میں پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ روایت کی درایت پہ غور کیا کریں ہمیشہ۔ علماء نے لکھا کہ یہ کام ایک مرتبہ نہیں اظہر بھائی، 2 مرتبہ نہیں، مسلسل 1 گھنٹہ جاری رہا۔ سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، حسن مولا کے لب چوم رہے ہیں، حسین مولا کی گردن چوم رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ یہ اتنے میں تاریخ نے لکھا کہ حسین مولا زانو چھوڑ دیتے ہیں، روتے روتے مولا حسین کا گریہ بلند ہے، اماں کی طرف، ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اب میں ساری روایت نہیں پڑھ سکوں گا، ادب مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ رو رہے حسین مولا، گریہ بڑا ہوا ہے، آنسو بڑے نکل رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں حسین بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ماں ذرا میرے منہ کو تو سونگیں۔ چھوڑ دی اگلی روایت کی چند جملے میں نے کہا حسین بیٹا بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، حال زبان حال ہے۔ کہا ماں پھر کیا وجہ ہے؟ کہ نانا بھائی حسن کے لب چومتے تھے، میرا گلا چومتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ حسین آؤ نانا کے پاس چلتے ہیں، خود انہی سے پوچھتے ہیں۔ اتنی دیر میں پاک پیغمبر گھر میں تشریف لے آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین مولا گریہ کر رہے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں زہرا میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے حسین کا رونا برداشت نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ حسین مسجد سے آیا ہے تو گریہ کر رہا ہے۔ حسین کو گود میں لیا، جو ہی گود میں لیا حسین کی گردن کے بوسے شروع کر دیے۔ سیدہ رو کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حسین کے رونے کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ آپ حسن کے لب چوم رہے ہیں، حسین کا گلا چوم رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، تاریخ نے لکھا کہ پاک پیغمبر کے آنسو نہیں ہیں، ساون کے برسات کی طرح، بادلوں کی طرح پاک پیغمبر کے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ رو کر عرض کرتے ہیں سیدہ زہرا مجھے اللہ نے فرمایا ہے یہی حسین ہوگا، اسے زہر دیا جائے گا، اسی لیے حسین کے لب، حسن کے لب چومتا ہوں، اور حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالق آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ ایام عزا ہیں، اور میں بڑی عزت احترام سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، خدا کی قسم نوجوانوں بزرگوں، آپ یہ جو آنسو بہاتے ہیں نا، یا جب دل دکھتا ہے ہائے کر دیتے ہیں نا، آپ کا یہ آنسو بہانا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے۔ آج دن کی مجلس میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا، خدا کی قسم ہے آپ اس پیارے ماحول میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک امام سجاد فرماتے ہیں مولا باقر سے سجاد جو بھی ہماری بیوی ایک آنسو بہاتی تھی ظالم سر میں نیزہ مارتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لہذا آنسو اگر نکل سکے تو نکالنا، ہائے کر سکے تو کر لینا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریبوں کی سنت ہے، سیدہ زہرا کی حسرت ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی حسرت ہے۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو رونے والوں، مولا حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا اور بڑی کوششیں کی گئی مولا حسن کو شہید کرنے کی۔ اگر وقت ہوتا مولا حسن کی سلو پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا۔ بڑی تہمتیں ہیں مولا کے بارے میں، بڑے بڑے پروپیگنڈے ہیں، غلط باتیں بیان کی گئی ہیں امام معصوم کے بارے میں۔ یقین کریں بڑی کوششیں کی گئی مولا کو شہید کرانے کی۔ ادھر سے اس امیر شام نے 4 بندوں کو، ہر بندے کو 2-2 لاکھ درہم دیے اور ساتھ کہا کہ شام کے لشکر کا کچھ حصہ تیری لشکری میں دوں گا اور اپنی بیٹی کا حق بھی تیرے ساتھ کروں گا، مولا حسن کو شہید کر دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان 4 بندوں نے نام نہیں لیتا، لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کی ہے کہ مولا حسن کو شہید کیا جائے۔ مولا مطلع ہو گئے اور اس وقت سے مولا نے لباس کے نیچے زرہ پہننا شروع کر دی۔ جب بھی مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، زرہ کے ساتھ جاتے، یہاں تک کہ تیر چلایا گیا اسی زرہ کی وجہ سے مولا بچ گئے۔ اور ادھر سے خوارج کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی کہ مولا کو مسلسل شہید کیا جائے، کہ انہوں نے معاویہ کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی۔ برحال یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور اس نے 1 لاکھ درہم مولا حسن علیہ السلام کی زوجہ کو دیے۔ امام حسن بڑے مظلوم ہیں، دشمن تو تھے دشمن۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ بزرگوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اس سے بڑھ کر مظلومیت کیا ہوگی عزادارو؟ اصحاب بھی دشمن ہو گئے، بک گئے تھے نا۔ گھر والے، زوجہ سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہوتا ہے قرب کا عزادارو؟ زوجہ جو گھر سے دشمن ہو گئی، 1 لاکھ درہم اس زوجہ کو دیے گئے۔ میں ان بچوں سے، نوجوانوں سے جو کھڑے ہیں وہاں پر، جو آ سکتے ہیں بیٹھ جائیں مجلس میں، جو تابوت لے کر آئیں گے وہ بے شک کھڑے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ جو باقی ہیں بیٹھ جائیں تاکہ مصائب کے دوران کوئی نہ آ پائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 1 لاکھ درہم اس ملعونہ کو دیا گیا۔ اب میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا کہ اس کی رشتہ داری کس کے ساتھ تھی، کہ یہ کس کی بھانجی لگتی تھی، اور اس خاندان نے بڑا ظلم کیا ہے، خدا کی قسم۔ اشعث ابن قیس کی زوجہ ہے نا، سن لو جملہ عزادارو، اشعث ابن قیس وہ ملعون ہے کہ جس نے آخری وقت میں اسی کے بیٹے محمد نے، یہ خود اشعث ابن قیس مولا امیر کی شہادت میں شریک تھا، اور اس کے بیٹے نے، محمد نے، اس کے بیٹے کا نام محمد ہے، آخری وقت میں جب کربلا میں زہرا کا بیٹا بہت زخمی ہو چکا تھا نا، اس وقت اس ملعون نے منہ پہ آ کے تماچا مارا تھا۔ اس ملعونہ نے مولا کو زہر دی، اور 1 مرتبہ عزادارو زہر نہیں دی گئی، حسن مولا کو کئی مرتبہ زہر دی گئی۔ جب یہ آخری مرتبہ زہر دی گئی ہے نا، راوی کہتے مولا حسن گھر میں تشریف لائے، تشت سامنے رکھا گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے تشت میں گرنا شروع ہوئے۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن یہ زہر وہ ہے جو سب سے شدید تر ہے، اس زہر سے اب حسن بچ نہیں سکے گا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اتنی دیر میں مولا حسین تشریف لائے، اپنے آپ کو بھائی کے اوپر گرا لیا۔ اب جب بھائی کو دیکھا ہے نا کہ بھائی کے لب سبز ہو چکے ہیں، تشت میں ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اس وقت حسین کہتے ہیں آج مجھے پتا چلا ہے کہ نانا آپ کے لبوں کے بوسے کیوں لیتے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی یہ عبادت قبول فرمایا۔ اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو رونے والوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ اب جب سیدہ زینب آئی ہے نا، اب جوئی بھائی حسن کی یہ حالت دیکھی ہے، اب زینب برداشت نہیں کر سکی ہے۔ عزادارو بی بی ام المصائب ہے، بی بی نے نانا کو بھی دیکھا تھا، بابا کی بھی زخمی
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا کی بھی زخمی پیشانی دیکھی تھی. عزادارو سنو گے جملے؟ عزادارو ماں کا زخمی پہلو بھی دیکھا تھا. آج بھائی حسن کو بھی دیکھ رہی ہے. اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو. ہاں رونے والوں سنو گے جملے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب ام فروہ تشریف لائیا. عزاداروں بڑے غم میں آل بیت علیہ السلام کے. ایک غم سب کے لیے مشترکہ طور پہ ملتا ہے. وہ کون سا غم ہے؟ عزاداروں بچوں کی یتیمی ملتی ہے. میں کہتا ہوں جناب ام فروہ کس کس کو روئے؟ ادھر سے آیا حسن کو روئے کہ جنہیں زہر ملا ہوا ہے، یا قاسم کی یتیمی کو روئے، یا ننھے عبداللہ کی یتیمی کو روئے. ادھر سے ام فروہ رو رہی ہے. لیکن میں کہوں گا بی بی آقا زادی آج آپ رو رہی ہیں، لیکن بی بی آج صبر کر لیجئے. کیوں؟ اس لیے آج مدینے کا ماحول ہے. آج غم ہے، ایک غم ہے لیکن غم گسار زیادہ ہے. ایک صدمہ ہے لیکن صدمے میں دلاسا دینے زیادہ ہے. ماتم ایک ہے لیکن ماتم دار زیادہ ہے. آج مولا کو زہر مل گئی ہے لیکن خیر سے بھائیا عباس موجود ہے، حسین موجود ہے، آج دلاسا دینے والے موجود ہیں. لیکن بی بی اس وقت عالم کیا ہوگا جب کربلا کا ماحول ہوگا. بی بی آج زہر دیا گیا لیکن بی بی آج تماچے مارنے والا کوئی نہیں ہے. آج یتیم کو دلاسے دینے والے ہیں. لیکن کربلا ہوگی، خیموں میں آگ لگے گی، آگ دامن کو لگ جائے گی. اجرکم علی اللہ. آج ادھر عبداللہ یتیم ہے لیکن بی بی ادھر ننھی سکینہ ہوگی. اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ. ختم کر دیتا ہوں رونے والوں، ختم کر دیتا ہوں. ہاں رونے والوں زبان حال یہ ہے کہ جب قاسم سامنے لائے عجب نہیں ہے مولا نے فرمایا ہو ام فروہ ذرا قاسم کو میرے سینے پہ لٹا. اب جو سینے پہ لٹایا عزاداروں قاسم تڑپ کے اٹھے. کیا دیکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بابا کا سینہ اتنا گرم ہے. اجرکم علی اللہ. عزاداروں جب حسین نے یہ عالم دیکھا ہے نا، کہا حسن نے کیا پیا ہے؟ کہا یہ جام پیا ہے. حسین کہتے مجھے دو میں یہ جام پیوں. رو رو کر حسن نے وہ جام لے لیا. کہا حسین میں نہیں چاہتا کہ ایک وقت میں دو بھائیوں کے بچے یتیم ہو جائے. کہا میاں مجھے دیکھنے تو دو نا، اس حزام میں ہے کیا؟ یا ایک مرتبہ حسن نے لیا وہ جام زمین پہ مارا. اب کیا دیکھا؟ جس جس جگہ وہ پانی گیا عزاداروں وہ زمین پھٹنے لگی. کہا حسین اب دیکھ لے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ہاں عزاداروں ابھی میرے بچے نوجوان تابوت لے کر آئیں گے نا. ہاں لے آؤ نوجوانوں تابوت. لیکن عزاداروں اتنا کہوں گا کہ جب تابوت آئے گا اسے بڑے آرام سے کندھے دینا. کیوں عزاداروں؟ اس لیے کہ جب حسن مولا کا جنازہ گیا عزاداروں پہلی دفعہ دفن نہ ہو سکے، بلکہ کیا ہوا جب نانا کی زری پہ پہنچے ادھر سے ایک گھر سے تیر لگے. عزاداروں ایک تیر کا لگنا تھا یا تیروں کی بارش ہو گئی. عزاداروں کندھا بھی دو، رو رو کر کو ہائے حسن مولا آپ کے جنازے پہ ظالموں نے تیر مارے.